ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سروے ہوا تھا اور اس کے اندر پاکستان کا کرپشن کے اندر بدترین نمبروں میں سے ایک نمبر تھا. تو اس پر یہ سوال تھا کہ بھائی اتنے مسجد، مدرسے، اجتماع، پیر، مرید، سلسلے، خانقاہیں، مزار، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کرپشن کے اندر اتنی بدترین حالت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اگر اسی سوال کو ایک میں دوسرے انداز میں پوچھوں کہ یار پاکستان کے اندر اتنے اسکول ہیں، اتنے کالجز ہیں، اتنی یونیورسٹیز ہیں، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، انسداد کرپشن کے ادارے ہیں، ان سب کے باوجود پاکستان میں اتنی کرپشن. اصل سوال تو یہ بنتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لبرلز اور سیکولرز لوگ، یہ سوال جو بنتا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کسی اور شعبے کے اوپر، اسے اٹھا کے لگا دیتے ہیں دینداروں کے اوپر. کرپشن کے اوپر پکڑ دکڑ علماء نے کرنی ہے یا حکومت نے کرنی ہے، پولیس نے کرنی ہے، اس کے متعلقہ اداروں نے کرنی ہے. اچھا، لوگوں کی تربیت کا معاملہ تھا تو بھائی لوگ تربیت لینے مدرسے میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں؟ پاکستان کی کتنی پرسنٹ آبادی مدرسوں میں ہے اور کتنے پرسنٹ آبادی اسکولوں میں ہے؟ تو اگر مثال کے طور پہ مدرسے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو چشمے بہادر اسکول تو کر رہے ہوں گے نا، کالجز تو کر رہے ہوں گے، یونیورسٹیز تو کر رہی ہوں گی. تو لہٰذا جو لاکھوں لاکھ بچے اسکولوں میں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، تو کم از کم ان کے اندر تو کرپشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں تو بہرحال لبرلز کے ہاتھ ہے، سیکولرز کے ہاتھ ہے، وہاں تو بہت اچھی تربیت ہونی چاہیے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو مسجد اور مدرسے سے متعلقہ لوگ ہیں ان میں کرپشن انتہائی کم ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اسکولوں کے پڑھے ہوئے، کالجز کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پر کرپشن کی حد ہی کوئی نہیں ہوتی. مدرسے کی ڈگری کے اوپر تو پولیس میں نوکری نہیں ملتی، اسکول کالج کے اوپر ہی ملتی ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ کرپشن کے اندر جتنے ادارے ملوث ہیں، خواہ وہ بجلی کا محکمہ ہے، خواہ وہ گیس کا محکمہ ہے، خواہ وہ میٹر ریڈر ہے، یا وہ جو بھی کام کرنے والا ہے، وہ خود ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ ہی کے لوگ ہیں، کرپشن کے اندر ان کا بھی بڑا نام ہے. یہ مدرسے کی ڈگری پر ان کو نوکری ملی ہوتی ہے یا ان کو اسکول کالج کی ڈگری کے اوپر نوکری ملی ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، یعنی کہ تعلیم نے ان کا کچھ نہیں سدھارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت کی کمی بھی جو اگر دیکھا جائے تو وہ وہاں پر ہے. 1% بھی طلبہ جو ہیں وہ مدرسوں میں نہیں جاتے، لیکن آپ اگر مان لیں کہ 1% جاتے ہیں تو ایک سروے ذرا اس انداز میں کیا جائے کہ بھائی مدرسوں سے جتنے لوگ فارغ ہوئے ان میں کرپشن کا ریشیو کتنا ہے، اور اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والوں میں کرپشن کا ریشیو کتنا ہے. حقیقی صورتحال تو تبھی سامنے آئے گی نا. دو اسکولوں کے بارے میں آپ نے جج کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو آپ دونوں اسکولوں کا جدا جدا سروے کریں گے، دونوں کا اکٹھا سروے کر کے نتیجہ نکال کے یہ نہیں بول دیں گے دونوں خراب ہیں. جس اسکول کا رزلٹ اچھا ہوگا وہ چیخے گا، وہ کہے گا نہیں جناب ہمارا سروے جدا کریں، ان کا سروے جدا کریں، اور پھر دیکھیں رزلٹ کے اندر فرق کیا آ رہا ہے. تو یہی ڈیمانڈ ہم بھی کرتے ہیں. ہم سروے کرنے والوں کو بالکل اوپنلی دعوت دیتے ہیں، کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جتنے مدرسے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، آل ٹو آل مسجدوں مدرسوں کی پچھلے 10 سال کی ہسٹری اٹھائیے، ان کا حساب کتاب اٹھائیے، وہاں سے فارغ ہونے والے لوگوں کے پیچھے آپ خفیہ پولیس لگا دیں، ان کے دن رات کے معمولات اور معاملات کو چیک کریں، اور اس کے بعد آپ ذرا کرپشن کی فہرست بنا دیجئے. خامیاں بہت ساری ہوں گی، خامیاں سب میں ہوتی ہیں. مدرسوں میں پڑھنے والے نہ فرشتے ہیں، نہ جو ہے نا کوئی بہت مقدس ہستیاں ہیں، ان کے اندر بھی عام انسان ہیں. لیکن معاملہ کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو کرپشن کے اعتبار سے ذرا ان کو دیکھیں. مدرسے سے پڑھ کے کسی نے کاروبار کیا ہوگا، یا کسی نے مسجد کی امامت کی ہوگی، یا کسی نے خطابت کی ہوگی، یا کسی نے جو ہے وہ مدرسے کے اندر تدریس وغیرہ کی ہوگی. تو آپ ذرا ان کا پورا بایو ڈیٹا نکال لیں، آپ کے سامنے کرپشن آ جائے گی. دوسری طرف جو دیگر سارے کے سارے ادارے ہیں، ان سب اداروں کی ذرا کرپشن کا ایک سروے کروا کے دیکھ لیں، آپ کو پرسنٹیج کا پتہ چل جائے گا کہ پرسنٹیج میں فرق کتنا ہے. بہت خوب. اور میرا خیال ہے کہ میرے اس جواب سے ہی جو ہے نا
وہ جو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے والے ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یار یہ مسجدوں مدرسوں والے جو ہے نا کرپشن یہ نہیں کرتے. کرپشن ذرا دوسری طرف ہی کی جو ہے نا وہ نتائج ہیں یا دوسری طرف کی بھی نحوستیں ہیں، یہ ادھر سے ہی آتی ہے. یہ جو کرپشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ بھی اتنے مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اتنا کچھ ہے، پھر بھی پاکستان کا کرپشن بھی اتنا بدترین حال کیوں؟ تو بھائی سوال تو یہ ہے کہ کرپشن کا سدھارنا جو ہے یہ مولویوں کا کام نہیں تھا، ان کا کام واضح نصیحت کرنا تھا. اس کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے کمی کی ہو، لیکن حضور والا اپنا بھی تو نامہ اعمال پیش کیجئے نا، کہ آپ کے اگر مذہبی چینل 3 ہیں تو آخر 73 چینل دوسرے بھی تو ہیں نا. انہوں نے کرپشن کے حوالے سے کیا کیا؟ اسکولوں نے، کالجز نے، یونیورسٹیوں نے مل کے کیا کیا؟ جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بھی تو 5 سال کے بعد کبھی ہوش آ جاتا ہے اور شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں. پھر دوبارہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ انسداد کرپشن والے ہی کرپشن کے اندر مبتلا ہیں. خبریں تو ان کی آئی ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ نوٹوں کے بھرے ہوئے بنڈل کبھی کسی مولوی کے گھر سے نکلے؟ کس کے گھر سے نکلتے ہیں؟ آپ کو سونے چاندی کے بھرے ہوئے بیگ کبھی کسی مولوی کے گھر سے نکلے کہ اس نے جناب لوگوں کا پیسہ کھا پی کے اس نے جناب وہ بنڈل بنا لی؟ نہیں، وہ آپ جناب ہی سے برآمد ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تمہاری جو ہے وہ سائڈ شروع ہوتی ہے کرپشن کی حدود تو وہاں سے شروع ہوتی ہے.